اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عقبہ کی جو دوسری بیعت ہوئی تھی، دوسرا دا سیکنڈ کووننٹ آف عقبہ، اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب مکہ کے معاف کیجیے گا مدینے کے خزرج قبیلے کے 10 اور اوس قبیلے کے 2 لوگ یعنی 12 لوگوں نے جو بیعت کی تھی، جو اوتھ آف ایلیجینس دیا تھا، اس کو ہم فرسٹ کووننٹ آف عقبہ کہتے ہیں نا، یا بیعت العقبہ الاولا، ہے نا۔ تو اس کے نتیجے میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مدینے میں معلم کی حیثیت سے بھیجا تھا، اور اس کے جو اثرات مدینے کے ماحول کے اوپر ہوئے تھے، اور اسلام نے یعنی اسلام کے قدم جو مدینے کے اندر دھیرے دھیرے مضبوط ہونے لگے تھے، سعد بن یعنی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام ہوا، اور اسد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہ مصعب بن عمیر قیام پذیر تھے، اور مدینے کے مختلف گھروں کے اندر دھیرے دھیرے اسلام جو ہے داخل ہونے لگا تھا۔ اور ان صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز کا حکم دیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے پچھلے لیکچر میں آ چکی تھیں۔ اب جب یوں کہہ لیجئے کہ ہجرت سے تقریباً 5-6 مہینہ پہلے جو ہے یہ سیکنڈ کووننٹ آف عقبہ ہوئی ہے، یعنی یہ فرسٹ کووننٹ آف عقبہ کے ٹھیک 1 سال بعد، 1 year after فرسٹ کووننٹ آف عقبہ، بیعت العقبہ، بیعت العقبہ الاولا کے ٹھیک 1 سال بعد یہ سیکنڈ کووننٹ ہوئی۔ اس میں شامل لوگوں کی تعداد جو ہے ٹوٹل 75 تھی، جس میں 73 لوگ جو ہیں وہ مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں، اور 73 میں 62 جو ہیں وہ قبیلہ خزرج سے تھے، اور 11 لوگ اوس سے تھے۔ یہاں بھی پھر میں اس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ اوس و خزرج اب مل کے جو ہے اسلام کی حمایت اور اسلام کے نصرت کے لیے جمع ہو رہے تھے، جو کہ انتہائی مشکل کام تھا، انتہائی ناممکن کام تھا۔ دوسری چیز ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خزرج چھوٹے قبیلے ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے خزرج کے لوگوں کو قبول اسلام کی زیادہ توفیقیں دی ہیں۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ 62 حضرات جو ہیں، 62 لوگ جو ہیں وہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ تیسری چیز میں نے بتائی تھی کہ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ جیسا بڑا لیڈر بھی جو ہے جب اس نے اسلام قبول کر لیا، تو اس کے اثرات بھی جو ہے قبیلہ بنو اشہل جو خزرج کا ایک سب ٹرائب تھا اس کے اوپر پڑے، اور اس قبیلے کے لوگوں نے بھی اسلام کافی بڑی تعداد میں قبول کر لیا۔ تو ہجرت سے قبل یعنی یہ جو سیکنڈ کووننٹ آف عقبہ ہوئی ہے، اس کے وقت تک تمام مسلمانوں کی تعداد جو ہے مدینے میں تقریباً 250 سے زیادہ ہو گئی، 250 پلس مسلمانوں کی تعداد جو ہے مدینے کے اندر ہو چکی تھی، اینڈ دس واز دی لارجسٹ سیکشن آف پاپولیشن وچ ایکسپٹڈ اسلام آؤٹ سائڈ مکہ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کے اندر تقریباً 12.5 سال کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، تقریباً اتنے ہی لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے 1-1.5 سال کی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ 1 سال کی محنت جو ہوئی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی، اس کے نتیجے میں بھی تقریباً 250 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ثبوت تھا کہ مدینے کی زمین زیادہ زرخیز تھی، مدینے کے قلوب زیادہ اسلام کی حقانیت کو قبول کرنے کے لیے تیار تھے، ہے نا۔ تو ان واقعات کے نتیجے میں جو سیکنڈ کووننٹ ہوئی ہے عقبہ، وہ وجود میں آئی ہے۔ تو اس تعلق سے یعنی دوسری جو عقبہ کی بیعت ہے، اس تعلق سے میں آپ کے سامنے آج 7 احادیث جو ہیں، 7 مختلف نیریشنز پڑھوں گا جو روشنی ڈالتی ہیں دا سیکنڈ کووننٹ آف عقبہ کے اوپر۔ اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ یعنی اس کووننٹ کے نتیجے میں ہجرت کی راہیں کس طرح کھلیں، اور اس کووننٹ کے نتیجے میں جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہجرت کا سلسلہ جو ہے مکے سے مدینے کی طرف کیسے اسٹارٹ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آپ کے سامنے اسکرین پہ اپیئر ہو رہی ہے 7 ڈفرنٹ احادیث کا میں نے حوالہ دیا ہے، تو ان کو انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا اور پھر اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی حدیث جو آپ کے سامنے ہے وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ مشہور صحابی ہیں، اور بہت کثرت سے ان کی احادیث روایتیں آپ کو ملیں گی، خاص طور پر موطا امام مالک میں بہت ساری روایتیں ہیں جو ہیں وہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں۔ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت جو ہے مسند احمد میں موجود ہے، جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ پہلے میں یہ پوری روایت نہیں پڑھوں گا
کیونکہ اس روایت کا پہلا حصہ یعنی کہ جو آدھا حصہ ہے وہ ہمارے لیے ابھی زیادہ ریلیونٹ ہے، بعد میں ہم اس روایت کو پھر مکمل کریں گے، اس حدیث کو مکمل کریں گے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس پورے یعنی بیعت العقبہ الثانی کو کانٹیکسچولائز کر رہے ہیں، سیکنڈ کووننٹ آف عقبہ کو کانٹیکسچولائز کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کس طرح کی سچویشن تھی۔ مسند احمد وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے، طبرانی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو جابر بن عبداللہ کے الفاظ ہی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سے زیادہ سالوں تک عکازہ اور مجنہ کے بازاروں اور میلوں میں حج کے موقع پر مختلف قبائل کو دعوت اسلامی دیتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ ڈیمانڈ کرتے رہے، ان سے یہ طلب کرتے رہے کہ کون مجھے پناہ دے گا تاکہ میں اللہ کے پیغام کو کھل کے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ پہنچا سکوں۔ لیکن آپ کی اتنی کوششوں کے باوجود، مختلف قبائل کے سامنے اسلام کے پیش کرنے کے باوجود وہ لوگ اس بات کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ پھر آگے فرماتے ہیں آخر کار اللہ تعالیٰ نے ہم یثرب والوں کو یعنی مدینے والوں کو اس بات کی توفیق دی کہ ہم آپ کے پاس جائیں، آپ کے پیغام کو قبول کریں اور آپ کی تصدیق کریں۔ اور اسی کی یعنی اسی کو بیان کر رہے ہیں، مدینے کے اندر کیفیت کیسی تھی اس وقت، اس کو بیان کرتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور مدینے کے لوگوں کا حال یہ ہو گیا کہ ایک آدمی گھر سے نکلتا، راستے میں کسی مسلمان سے ملاقات کرتا، اسلام قبول کر لیتا، قرآن سنتا، گھر واپس آتا تو پتہ چلتا کہ اس کے گھر والوں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے کسی دوسرے شخص سے ملاقات کے ذریعے۔ تو یعنی اس تیزی کے ساتھ اسلام جو ہے مدینے کے اندر پھیلا۔ ان کے الفاظ ہیں کہ حال یہ ہو گیا کہ ایک آدمی گھر سے نکلتا، ایمان لاتا، قرآن پڑھتا اور پلٹ کر جب اپنے گھر واپس آتا تو دیکھتا کہ گھر والے بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس طرح انصار کے محلوں میں یعنی مدینے کے جو پاپولیشن آباد تھی یعنی اس کو انصار کہتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کیوں انصار کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے نصرت کی، انہوں نے مدد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو نصرت سے انصار ہے نا، اس میں فاعل ہے۔ تو اس طرح انصار کے محلوں میں کوئی ایسا گھر نہ رہا جس گھر میں کوئی نہ کوئی شخص جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ ایمان نہ لے آیا ہو، یعنی مسلمان نہ ہو گیا ہو۔ یعنی مدینے کی سچویشن ایسی ہو گئی تھی کہ اگرچہ پورا مدینہ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن ہر گھر خاندان میں کچھ لوگ ایسے ضرور تھے جو مسلمان ہو چکے تھے، اور جن کے اثرات کے نتیجے میں جو لوگ اپنے مشرکانہ دین پہ قائم بھی تھے ان کے اوپر اسلام کی ہیبت اور اسلام کا رعب اور اسلام کی تعلیمات کا اثر کچھ نہ کچھ پڑنا شروع ہو گیا تھا۔ لہٰذا اب اسلام ان کے لیے ایک ان نون ریلیجن، ایلین ریلیجن نہیں رہ گیا تھا، بلکہ ایک نون کانسیپٹ تھا، ایک نون عقیدے اور ایک نون آئیڈیولوجی کا نام ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح مدینے کے اندر جب اسلام پھلتا پھولتا رہا تو ہم نے یعنی جتنے مسلمان ہو چکے تھے تقریباً 250 لوگ، انہوں نے آپس میں جمع ہو کر اس بات پہ غور کیا کہ کب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حال میں چھوڑے رہیں گے کہ آپ مکے کی وادیوں کے درمیان چکر کاٹتے رہیں، آپ مکے کے پہاڑوں پہ جو ہے وہ پناہ طلب کرتے رہیں، آپ مکے میں لوگوں کے درمیان جو ہے پریشانی کی حالت میں دعوت و تبلیغ کرتے رہیں، آپ اس حالت میں دعوت و تبلیغ کریں کہ کوئی شخص جو ہے وہ آپ کو نہ پناہ دے رہا ہے نہ آپ کو پروٹیکشن دے رہا ہے، اور جاہل سے جاہل انسان بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فزیکل اسالٹ کر رہا ہے، تو ہم کب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرف بے یار و مددگار چھوڑے رہیں گے؟ تو اس بات کے نتیجے میں انصار کے درمیان، انصار کے مسلمانوں کے درمیان خاص طور پہ یہ معاہدہ ہو گیا کہ اب ہم جو اگلے سال حج پہ جائیں گے، یعنی جو اب حج جو آ رہا ہے اس موقع پہ جب حج پہ جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت دیں گے، آپ کو اپنے پاس واپس لے کے آئیں گے۔ ٹھیک ہے نا۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم 70 آدمی اور بعض روایتوں میں 75 آدمی، ٹوٹل 75 ہیں، 73 آدمی مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حج کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ میں ملاقات کے لیے تیار ہوئے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ تقریباً 250 حضرات نے اسلام قبول کر لیا تھا مدینے کے اندر، لیکن سب کے سب حج پہ نہیں گئے تھے، بلکہ 75 مسلمس آؤٹ آف 250، 75 مسلمس جو ہیں وہ حج کو گئے تھے، اور باقی جو مشرکین تھے وہ بھی حج کرتے تھے، آپ جانتے ہیں جیسا کہ، تو ان کے ساتھ ہی مل کے یہ لوگ جو ہیں وہ خاموشی سے حج کو گئے تھے۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ میں ہماری ملاقات کا وقت طے ہوا، اور یعنی کہ یہ کانٹیکسٹ تھا اس بیعت عقبہ کا، یعنی جب ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا اور مکے کے اندر حج کو گئے تو وہاں یہ بات طے ہوئی کہ عقبہ کے مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ملاقات کریں گے اور آگے کے معاملات طے کریں گے۔ تو یہ ہے پورا بیک گراؤنڈ جس میں یہ بیعت العقبہ الثانی وجود میں آئی۔
ٹھیک ہے، یہ روایت آپ کے سامنے آ گئی. دوسری روایت ہے کعب بن ملک رضی اللہ عنہ سے. کعب بن ملک رضی اللہ عنہ سے روایت منقول ہے. یہ ابن جریر الطبری جو بہت مشہور یعنی کہہ لیجیے کہ مفسر بھی ہیں اور مؤرخ بھی ہیں. یہ آپ کی اسکرین پر ابری لکھا ہوا ہے، یہ غلطی سے لکھا گیا مجھ سے. ابن جریر الطبری ہے ان کا پورا نام، ٹھیک ہے نا. تو ابن جریر الطبری جو ہے وہ روایت یہ نقل کرتے ہیں، اور ابن اسحاق وغیرہ میں بھی یہ روایت موجود ہے. مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے، ابن ہشام میں بھی یہ روایت موجود ہے. ٹھیک ہے نا. میں نے سارے حوالے آپ کے سامنے نقل نہیں کیے ہیں، ایک دو حوالے بیان کر دیے، لیکن اب یہاں پہ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ کوئی بھی روایت جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ مستند ذرائع سے اور مستند کتب حدیث سے پڑھ رہے ہیں. میری گزارش ہے کہ اگر کوئی سوال کسی بھائی کا ہو تو وہ لاسٹ کے لیے بچا کے رکھیں، اور اگر میری آواز رک جائے بیچ میں، کسی وقت آپ آواز غائب ہو جائے تو اس کے لیے آپ انفارم کر دیں، ادروائز جو ہے سوال وغیرہ کو بچا کے رکھیں لاسٹ کے لیے. چلیے آگے چلتے ہیں. تو یہ روایت جو ہے کعب بن ملک رضی اللہ عنہ سے، اس میں یہ روایت تھوڑا میں چاہوں گا کہ غور سے آپ سنیں. تو کعب بن ملک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کے مشرکین کے ساتھ حج کو نکلے. یعنی ابھی جو اوس و خزرج کے سارے لوگ تو مسلمان نہیں ہو گئے تھے نا، ساروں نے تو اسلام نہیں قبول کیا تھا. تو مجموعی طور پہ کلیکٹیو طریقے سے بہت سارے مشرکین بھی نکلے، اور اسی میں یہ 75 مسلمان بھی جو ہیں وہ حج کو نکلے. اب یہ آگے کا واقعہ نیریٹ ہو رہا ہے، آپ اس کو دھیان سے دیکھیں. جابر بن عبداللہ کی حدیث میں نے پوری کیوں نہیں پڑھی، کیونکہ اس حدیث میں پورے واقعات موجود ہیں، لیکن میں آپ کو صرف وہی حصہ بتانا چاہ رہا تھا جو ابھی پلیٹ فارم بلڈ کرے یہ اس کوویننٹ آف عقبہ کا. اب ہم اس کے آگے کے واقعات کعب بن ملک کی اس روایت سے سمجھ رہے ہیں. تو کعب بن ملک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کے مشرکین کے ساتھ، اہل شرک کے ساتھ حج کو نکلے، اور ہمارے ساتھ جو ہیں ہمارے سردار لوگ بھی تھے، ڈفرینٹ قبائل کے لیڈرز بھی تھے، اور خود ہمارے قبیلے کے لیڈر جو تھے برا بن معمر، بعض روایتوں میں ان کا نام برا بن معرور آیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو برا بن معرور جو تھے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. تو برا بن معرور نے جو ہے وہ انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا. ٹھیک ہے، وہ بھی ان کے ساتھ جا رہے تھے. لیکن برا بن معرور کا ایک طریقہ یہ تھا کہ اس وقت تک، جس وقت کے واقعے کو ہم پڑھ رہے ہیں، اس وقت قبلہ کیا تھا مسلمانوں کا؟ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس وقت مسلمان، کعبے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے. لیکن یہ جو صاحب تھے برا بن معرور، ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ کعبے کی طرف پیٹ کر کے نماز پڑھیں، لہٰذا یہ کعبے کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. حالانکہ حکم شریعت میں اس وقت کیا تھا؟ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم اس وقت موجود تھا. تو ان کی قوم کے باقی لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے وہ ان کو ٹوکتے رہتے تھے کہ آپ یہ کعبے کی طرف رخ کر کے کیوں نماز پڑھتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں کعبے کی طرف پیٹ کر کے نماز پڑھوں. بہرحال یہ سفر پہ نکلے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں گے، اور جتنی اہم باتیں کرنی ہیں وہ تو کریں گی، لیکن یہ ایک اہم مسئلہ بھی پوچھ لیں گے، جس طرح آپ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتے ہیں. تو یہ جب مکے کے اندر یہ لوگ داخل ہوئے، اب یہ میں حدیث کے الفاظ نہیں بتا رہا ہوں، میں اپنی طرف سے اس کو سمرائز کر کے بتا رہا ہوں. تو جب یہ مکے کے اندر داخل ہوئے تو اپنے قوم کے وہ لوگوں سے، وہ نوجوانوں سے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، ان سے پوچھا کہ تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے نہیں دیکھا. البتہ عباس ایک مشہور شخصیت ہیں جو حضور کے چچا ہیں، اگر آپ عباس کو جانتے ہوں تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات آسانی سے کر سکتے ہیں. اور عباس کو جو ہیں یہ جانتے تھے برا بن معرور، کیونکہ عباس رضی اللہ عنہ ایک مشہور تاجر تھے، مختلف جگہ جو ہیں ٹریول کے لیے جایا کرتے تھے، تو لوگ عباس رضی اللہ عنہ کو جانتے تھے، اور قریش کے بڑے لوگوں میں سے تھے عباس رضی اللہ عنہ. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ میں عباس کو جانتا ہوں. تو حرم شریف میں گئے اور عباس رضی اللہ عنہ کو پہچان لیا انہوں نے، برا بن معرور نے. تو یہ لوگ گئے اور کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے. تو عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروائی. تو جب ملاقات ہوئی تو پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم کون لوگ ہو؟ تو حضرت کعب نیریٹ کر رہے ہیں یہ حدیث، میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ کعب بن مالک نیریٹ کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں کعب بن مالک ہوں، اور یہ جو ہیں برا بن معرور ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ برا بن معرور کو جانتے تھے، معاف کیجیے گا، کعب بن مالک کو جانتے تھے، مطلب غائبانہ طور پہ جانتے تھے، کیونکہ کعب بن مالک جو ہیں ایک مشہور شاعر تھے،
اور اپنی شعر و شاعری کے لیے نون تھے. اور آپ دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ عرب کے قبیلے میں، ہر قبیلے میں کوئی نہ کوئی مشہور شاعر ضرور ہوتا تھا، یعنی شعر و شاعری کا زور بہت زیادہ تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکل سے تو نہیں پہچانتے تھے، لیکن آپ کعب بن مالک کے اشعار سے واقف تھے، پوئٹری سے واقف تھے. تو جیسے ہی کعب بن مالک نے اپنا نام بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاعر، یعنی کوشچن کے طور پہ پوچھا کہ وہی کعب بن مالک جو شاعر ہیں. تو کعب بن مالک خود روایت کرتے ہیں کہ میں آج تک وہ لمحہ نہیں بھولا ہوں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام سن کے میرے بارے میں پوچھا شاعر. کیونکہ ظاہر ہے کہ بہت بڑی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جلیل القدر رسول اور نبی جو ہیں ایک ادنا سے شاعر کا نام جانتا ہے، اور یعنی یاد بھی رکھے ہوئے ہیں. تو اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک پہلو واضح ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں اپنے آس پاس کی چیزوں سے واقف رہتے تھے، اپنے زمانے کے حالات سے واقف رہتے تھے، اپنے زمانے کے مشہور لوگوں سے واقف رہتے تھے. ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ پوری دنیا سے بالکل کٹ کے اور پوری دنیا کے ساری واقفیت کو نہ رکھ کے ہی دیندار ہو سکتا ہے، بلکہ یہ غلط تصور ہے. ایک اچھا دینی قائد وہی ہوتا ہے جو اپنے وقت کے تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، اپنے وقت کے تمام بڑے لوگ ہیں، اپنے وقت کے جو بھی امپورٹنٹ شخصیات ہیں، چاہے وہ اچھی ہوں چاہے بری ہوں، ان کو جانتا ہو. کیونکہ جاننا بہت ضروری ہے. ضروری نہیں کہ انسان جو ہے وہ برے لوگوں کے طریقے پہ عمل کرے، بلکہ ان سے بچنا ضروری ہے. لیکن ایک لیڈر کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ اچھے برے سب لوگوں کو جانتا ہو، ہے نا. تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات ہوئی، پھر ہم نے یہ مسئلہ پوچھ لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا براء بن معرور کو، یعنی ہمارے قبیلے کے لیڈر کو، کہ نہیں، آپ جو ہے وہ کعبے کی طرف رخ کر کے جو نماز پڑھتے ہیں اور بیت المقدس کی طرف نہیں کرتے ہیں، یہ غلط کرتے ہیں. لہٰذا آپ بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھیں. اچھا، اس سے ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے، ضمناً پوائنٹ بتا دوں کہ کعبہ اور بیت المقدس میں افضل تو کعبہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس وقت شریعت کا حکم یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا جائے. تو بھی ان حضرات کا جو جذبات تھے، کعبے کے ساتھ جو محبت تھی، وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ کعبے کی طرف پیٹ کر کے نماز پڑھیں. لیکن چونکہ شریعت کا یہ حکم تھا تو لہٰذا ماننا ضروری تھا. لہٰذا انسان کے اپنے جذبات کی حیثیت جو ہے شرعی حکم کے مقابلے میں پوزیشن نہیں رکھتی ہے. یہاں براء بن معرور کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے، کعب بن مالک کی روایت سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کعب بن مالک بیان کر رہے ہیں. پھر کعب بن مالک اگلے دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے جاتے ہیں، اور خود روایت کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان جو ہے ابو جابر عبداللہ بن عمرو بن حرام، ابو جابر عبداللہ بن عمرو بن حرام، یہ نام یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو انفارمیشن کے لیے بتا رہا ہوں کہ ابو جابر عبداللہ بن عمرو بن حرام جو ہیں وہ کعب بن مالک کے قبیلے کے لیڈر تھے. تو ان کے پاس کعب بن مالک گئے اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ ہمارے ساتھ چلیں، کیونکہ آپ ہمارے قبیلے کے لیڈر ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ جہنم میں جائیں. یہ بہت خوبصورت بات ہے، آپ ذرا غور کریں. ان کے قبیلے کا لیڈر جو تھا وہ مشرک تھا، جس کا نام میں نے بھی بیان کیا آپ کو، اور یہ اپنے قبیلے کے لیڈر سے محبت کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو محبت کا عظیم ترین تقاضا یہ تھا کہ یہ چاہتے تھے کہ یہ ہمارا لیڈر جو ہے مشرک ہے تو یہ شرک پہ نہ مرے، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ ایمان لے آئے، دین کو قبول کر لے اور جہنم کی آگ سے بچ جائے. تو انسانیت سے محبت کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ انسان اس بات کا کوشاں ہو، اس بات کا خواہش مند ہو کہ ہر انسان جو شرک اور کفر پہ ہے وہ شرک اور کفر سے نکل کے جو ہے اسلام میں داخل ہو جائے اور ابدی جہنم سے ہمیشہ کے لیے بچ جائے، ابدی جہنم سے بچ جائے، ہے نا، جہنم کی عذاب سے، دائمی جہنم کے عذاب سے بچ جائے. کیونکہ انسانیت سے محبت اگر آپ کو ہے اور آپ یہ اس بات کے خواہش مند نہیں ہیں تو آپ جھوٹے ہیں اپنی محبت میں نا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بات کو؟ تو یہ یہاں سے ان کے کعب بن مالک کے اسٹیٹمنٹ سے سمجھ میں آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا ہم نہیں چاہتے کہ آپ جہنم میں جائیں. اور پھر آگے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے ان 75 لوگوں کے نام گنائے ہیں اس روایت کے اندر کہ کون کون اس بیعت میں شامل تھا. تو وہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کے نام آپ کے سامنے گنائیں. اور پھر انہوں نے اس کو اجمالی طور پہ اس طرح بیان کیا کہ ہمارے ساتھ 62 مین تھے اور 62 خزرج سے تھے اور 11 اوس سے تھے اور 2 عورتیں تھیں. تو یہ یہاں پہ یہ روایت ختم ہوتی ہے کعب بن مالک کی. تیسری روایت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اویم بن سعادہ کی روایت. یہ اویم بن سعادہ جو تھے نا، ان کے بارے میں ایک اہم بات ہے کہ عام طور پہ عرب کا جو نام ہوتا تھا نا وہ اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتا تھا، لیکن ان کا نام اپنی ماں کی طرف منسوب تھا، اویم بن سعادہ، ہے نا. تو ان کا نام جو ہے اپنی ماں کی طرف منسوب تھا.
ان کی روایت پڑھتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، ابن سعد، طبقات ابن سعد میں یہ روایت موجود ہے. تو روایت کچھ اس طرح ہے کہ کہتے ہیں کہ جب ہم مکہ پہنچے تو معین بن عدی بن عبداللہ بن جبیر نے ہم سے کہا کہ معین بن عدی اور عبداللہ بن جبیر نے ہم سے کہا کہ چلو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے آتے ہیں. لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے شکل سے، تو ہم عباس بن عبد المطلب یعنی حضرت عباس جو چچا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو پہچانتے تھے، لہٰذا ہم ان کے پاس گئے اور دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں. جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ہم سے کہا کہ تمہاری قوم میں مشرکین بھی آئے ہیں حج کرنے کو اور تم لوگ بھی ایمان لے آئے ہو، لہٰذا اپنی قوم کے مشرکین سے اس بات کو چھپا کے رکھنا کہ ہم لوگ جو ہیں عقبہ میں ملاقات کرنے والے ہیں. کیونکہ عقبہ ایک وادی کا نام ہے، اس میں ملاقات کی پلاننگ ہوئی تھی اور اس کا ڈیٹ جو طے ہوا تھا وہ غالباً جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے 11 ذی الحج طے ہوا تھا. ایام تشریق جو ہوتے ہیں اس میں بیچ کا جو دن ہوتا ہے غالباً 11 جو ذی الحج ہے وہ دن طے ہوا تھا جس میں عقبہ میں ایک تہائی رات کے بعد، اور بعض یعنی صحیح اگر کیلکولیشن دیکھا جائے تو تقریباً آدھی رات میں جو ہے یہ ملاقات ہوئی تھی 75 حضرات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس کے ساتھ. تو عباس رضی اللہ عنہ نے اس ملاقات سے پہلے جو ہے ان کو اویم بن سعدہ کو یہ مینشن کر دیا کہ تم جو لوگ جو ہو اپنی قوم سے اس بات کو چھپا کے رکھنا کیونکہ مشرکین بھی تمہارے درمیان موجود ہیں. تو ایک اور اہم بات جو یہاں پہ نوٹ کرنے کی ہے کہ سیکنڈ کووننٹ آف عقبہ کے تعلق سے جتنی روایات حدیث میں اور سیرت کی کتابوں میں آئی ہیں اس میں ایک چیز سب جگہ موجود ہے، سب روایتوں میں ایک چیز قدر مشترک ہے، سب جگہ موجود ہے کہ سارے لوگ جو 75 لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کووننٹ لینے آئے تھے سب کے سب جو ہیں خاموشی سے اور چھپ کے آئے تھے رات میں، اور اپنی قوم سے بچ بچا کے آئے تھے. یعنی اس بات کو مخفی رکھا تھا، یعنی علی الاعلان یہ بیعت نہیں ہوئی تھی. تو اس سے بھی ایک چیز پتا چلا کہ سیکریٹلی دین کا کام کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. صحابہ و تابعین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موقع کی مناسبت سے سیکریٹلی دین کا کام کرنا ثابت ہے، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے. کیونکہ اگر کفار اور کفر اتنے طاقتور ہوں کہ ان کے سامنے دین کا کام کرنے سے دین کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، مسلمانوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو مخفی طور پہ کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. حرج اس بات میں ہے کہ ان کے خوف سے کام کرنا چھوڑ دیا جائے، حرج اس بات میں ہے کہ ان کے خوف سے کام کرنا چھوڑ دیا جائے. مومن جو ہوتا ہے نا انتہائی عقل مند اور انتہائی پریکٹیکل ہوتا ہے، لہٰذا وہ دین کا کام کرنا کسی صورت میں نہیں چھوڑے گا، لیکن وہ موقع کی مناسبت سے صحیح پریکاشن لے کے صحیح طریقے سے کام کرے گا تاکہ کام کو بھی نقصان نہ پہنچے اور عام مسلمانوں کو بھی نقصان نہ پہنچے. تو عقل مندی کے ساتھ دین کا کام کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سیکریٹلی کام کرنا کسی بھی اعتبار سے برا نہیں ہے اگر موقع اس بات کو ڈیمانڈ کرتا ہے کہ سیکریٹلی کام کیا جائے. ٹھیک ہے نا، تو یہ حکمت کی باتیں ہیں جو ہم کو حدیثوں پر غور کرنے سے سمجھ میں آتی ہے. چوتھی حدیث پڑھتے ہیں. چوتھی حدیث میں حضرت کعب بن مالک کی ہی جو روایت ہم نے آپ کو پوائنٹ نمبر 2 میں پڑھی ہے اسی کا تھوڑا ایکسٹینشن ہے، اسی کو تھوڑا اور ڈیٹیل میں بیان کروں گا. تو اس سے پہلے ایک چھوٹی سی روایت اور بیان کرتا ہوں. حضرت عامر شعبی رضی اللہ عنہ اور امام بہقی وغیرہ نے یہ روایت کو نقل کیا ہے، امام احمد نے بھی نقل کیا ہے حضرت عامر شعبی سے. عامر شعبی کون ہے؟ یہ تابعی ہیں، تابعی ہیں، بہت بڑے تابعی، عراق میں بہت بڑے تابعین میں ان کا شمار ہوتا تھا. یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایگزیکٹلی ٹیچر تو نہیں تھے لیکن بالکل اولین انسپریشنز میں سے تھے. یعنی امام شعبی رحمہ اللہ سے ہی سب سے پہلے امام ابو حنیفہ انسپائر ہوئے تھے اور پھر انہوں نے دین کے علم میں کوششیں شروع کی تھی. تو امام شعبی کا مقام بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اسٹوڈنٹس میں سے ہیں. تو بہت بڑی شخصیت ہیں. وہ روایت کرتے ہیں، سنن بہقی وغیرہ میں روایت موجود ہے، مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت جب ہم لوگ وہاں پہنچے یعنی عقبہ کے، اب دیکھیے اسٹوری کیسے دھیرے دھیرے آگے چل رہی ہے، کیونکہ ہم نے کیا کیا ہے کہ مختلف روایتوں کو جمع کیا ہے اور پھر اس میں آرڈر کچھ اس طرح سیٹ کیا ہے کہ ہر روایت کا کچھ حصہ ہم بیان کریں تاکہ آپ کے سامنے ایک اسٹوری کے فارمیٹ میں وہ چیزیں آ جائیں. ٹھیک ہے نا. تو اب ہم جو حصہ بیان کر رہے ہیں وہ یہی ہے، مسند احمد کی وہ روایت جو کعب بن مالک سے مروی، اس کا اگلا حصہ بیان کر رہے ہیں. تو جب یہ لوگ عقبہ کے میدان میں پہنچ گئے تو کعب بن ملک بیان کرتے ہیں کہ آدھی رات اور ایک تہائی رات سے زیادہ ہو چکی تھی. تو عباس رضی اللہ عنہ نے گفتگو کی شروعات کی، کیونکہ عباس رضی اللہ عنہ مشہور شخصیت تھے، ٹھیک ہے نا، اور بڑے تھے، عمر میں بھی بڑے تھے.
تو انہوں نے گفتگو کی شروعات کی. اب میں چاہتا ہوں کہ ان باتوں کو آپ ذرا دھیان سے سنیں، جو عقبہ کے میدان میں جو باتیں ہوئی ہیں نا، عقبہ کی وادی میں جو باتیں ہوئی ہیں نا، اور یہاں جو بیعت لی گئی ہے، اس کو بڑے دھیان سے آپ سنیں. تو عباس رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ اے خزرج کے لوگوں. اب دھیان دیں کہ یہاں پہ اوس و خزرج دونوں لوگ موجود تھے، لیکن چونکہ غالب اعتبار سے خزرج کے لوگ موجود تھے، یعنی 62 خزرج تھے اور 11 اوس کے لوگ تھے. تو کلام میں جو ہے نا، عرب میں ایک طریقہ موجود ہے جس کو کہتے ہیں تغلیب. یعنی اگر آپ مختلف قسم کے لوگوں سے بات کر رہے ہیں، تو اگر ایک قسم کے لوگ بہت زیادہ ہیں تو انہی کو ایڈریس کر کے باقی سارے لوگوں کو ایز اے ایڈریسی میں شامل کر لینے کا نام جو ہوتا ہے وہ تغلیب ہوتا ہے. قرآن مجید میں بھی یہ بہت جگہ استعمال ہوا ہے. عرب کے کلام میں تغلیب بہت عام طور پہ استعمال ہوتا ہے. یعنی یعنی کہ 3 طرح کے لوگ موجود ہیں، اس میں ایک طرح کے لوگ سب سے زیادہ ڈومیننٹ ہیں، تو آپ انہی کا نام لے کے ایڈریس کرتے ہیں. اسی طرح قرآن میں جو ہے میسکیولین کے صیغے کے ساتھ، میسکیولین کے پروناؤن کے ساتھ جو ہے ایڈریس کیا گیا لوگوں کو، لیکن اس حکم میں فیمینین بھی آتی ہیں. جیسے نماز پڑھنے کا جہاں پہ حکم دیا گیا، اگر اس میں ایڈریس جن لوگوں کو کیا گیا ہے اس کے لیے میسکولین پروناؤن استعمال کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حکم صرف مردوں کے لیے، بلکہ وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے. لیکن دی پرائم آڈینس واز مین، تو اس لیے جو ہے وہ تغلیب کے اعتبار سے ان کو مینشن کیا گیا. اور یہ یہاں ہم حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی تقریر سے بھی سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا، اے خزرج کے لوگوں. حالانکہ اوس و خزرج دونوں موجود تھے، لیکن خزرج پری ڈومیننٹلی موجود تھے. تو یہ بہت کامن ہے، عرب کے کلام میں بہت کامن ہے یہ چیز. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے خزرج کے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں جو حیثیت رکھتے ہیں یہ تمہیں معلوم ہے. یعنی وہ اپنے خاندان کے درمیان ہیں، بنو ہاشم بنو مطلب کے درمیان ہیں، اور ہم لوگ ان کو بہت تحفظ دے رہے ہیں. ہم لوگوں میں جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، یعنی بنو ہاشم بنو مطلب میں جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفظ دے ہی رہے ہیں. ہم میں سے وہ لوگ بھی جو ابھی شرک پہ قائم ہیں، ابھی انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا ہے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کو پروٹیکشن دینے کے لیے تیار ہیں. یہ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ یہ عباس رضی اللہ عنہ کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں بنو ہاشم بنو مطلب کے بارے میں. آپ یاد کیجئے ذرا وہ جو معاہدہ ہوا تھا ابو طالب کے زندگی میں، کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بنو ہاشم بنو مطلب نے مل کے کہا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کریں گے، اور جس کے نتیجے میں بائیکاٹ ہوا تھا. شیبہ ابی طالب میں ان لوگوں کو رہنا پڑا تھا. یہ سارے واقعات پہلے آ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ. تو اگر آپ ان واقعات کو یاد کریں تو اسی معاہدے کو آج بھی بنو ہاشم بنو مطلب جو ہے پورا کر رہے ہیں. اسی بات کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں. تو آگے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے اندر ایک مضبوط حیثیت سے ہیں، اپنے شہر میں محفوظ مقام پہ ہیں، لیکن وہ تمہارے پاس جانا چاہتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے درمیان رہنا نہیں چاہتے، وہ تمہارے درمیان رہنا چاہتے ہیں. پھر آگے کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ سمجھتے ہو کہ تم اس قسم کے عہد کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پروٹیکشن کا عہد اور آپ کی اطاعت کا عہد تم اب کرنے جا رہے ہو، اس کو اپنے دعوے کے مطابق تم پورا کر لو گے، اور اپنے مخالفین کی مخالفت کے باوجود پورا کرو گے، اور اپنے نقصانات کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرو گے، اور اپنے نہ چاہنے کے باوجود اس ذمہ داری کو خوش دلی کے ساتھ اٹھاؤ گے، تو اگر تم ان باتوں کے لیے تیار ہو، اور اگر تمہیں اس بات کا خدشہ ہے کہ تم یہاں سے جب نکل کے اپنی قوم کی طرف جاؤ گے اور ان کی مخالفت ہوگی، ان کی طرف سے اپوزیشن ہوگا، ان کی طرف سے تم کو ستایا جائے گا، ان کی طرف سے تم کو پر مصیبتیں ڈالی جائیں گی، اور اس کے نتیجے میں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دشمنوں کے حوالے کر دو گے، یعنی یو ول سکم ٹو پریشر. اگر تم ایسا لگتا ہے تو ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو، ایسا نہ ہو کہ موقع پہ جا کے تم ان کا ساتھ چھوڑ دو. یعنی عباس رضی اللہ عنہ نے انتہائی عقل مندی کی بات کی. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت عباس ظاہری طور پہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ابن سعد کی روایتوں میں آتا ہے، ابن سعد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے دل سے، کیونکہ عباس رضی اللہ عنہ کے غلام نیریٹ کرتے ہیں کہ حضرت عباس جو ہیں دل سے اسلام قبول کر چکے تھے اور اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا. لہٰذا جب مسلمانوں کو کسی جنگ میں یعنی جنگ بدر میں فتح ہوتی تھی تو سارے قریش کے لوگ، سارے کفار جو ہیں وہ ماتم منا رہے ہوتے تھے، اور عباس رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں خوش ہو رہے ہوتے تھے. حالانکہ وہ یعنی بظاہر مشرکین کے دین پہ تھے، لیکن دل سے اسلام قبول کر چکے تھے. لیکن بظاہر مشرک تھے تو ان پہ حکم بھی جو ہے ظاہری اعتبار سے کافر کا ہی لگتا اس وقت کم سے کم. ٹھیک ہے، بعد میں انہوں نے کھل کے اسلام قبول کیا جنگ بدر کے بعد. تو یہ باتیں عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کی. ٹھیک ہے، بہت عقل مندی کی بات تھی، انتہائی پریکٹیکل بات تھی کہ اگر تمہیں تھوڑا سا بھی خدشہ ہے کہ مخالفت کی صورت میں اور اپنی قوم سے مقابلہ آرائی کی صورت میں تم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو گے، تو ابھی ساتھ چھوڑ دو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں پھر تم جو ہو موقع پڑنے پہ ساتھ چھوڑو. تو آگے کہتے ہیں
خود کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد عباس رضی اللہ عنہ کو کے مقابلے میں ہم نے کہا، یعنی انصار مدینہ نے کہا کہ ہم نے آپ کی بات سن لی، اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا چاہتے ہیں، اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا عہد لینا چاہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جو عہد لیں گے ہم اس عہد کو پوری محبت کے ساتھ ادا کریں گے، اور اس کو ادا کرنے میں کسی بھی اعتبار سے کمی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریر کا آغاز کیا، آپ نے قرآن مجید کی بعض آیات پڑھی اور اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی اور اسلام کی طرف رغبت دلائی، ٹھیک ہے، قربانی کے جذبے کو اجاگر کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ میں تم سے اس بات پہ بیعت لیتا ہوں کہ تم میری اس طرح حمایت و حفاظت کرو گے جس طرح اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جن باتوں پہ جن پوائنٹس پہ بیعت لی ہے ان میں سے ایک کیا ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و تحفظ کا اہتمام کرو گے جس طرح اپنے بچوں کی تحفظ کا اہتمام کرتے ہو۔ تو برا بن معرور، اب یہ وہی ہیں، برا بن معرور کون ہے؟ یہ وہی ہیں جن کے بارے میں میں نے بتایا بھی تھوڑی دیر پہلے کہ یہ جو ہیں کعبے کی طرف پیٹ کر کے نماز پڑھنے کو مناسب نہیں سمجھتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصحیح فرمائی، ان کی اصلاح فرمائی۔ تو اب یہاں پہ برا بن معرور کیا کہتے ہیں کہ برا بن معرور رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا ہاں اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم ہر اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے ہم خود اپنی جان کی، اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، بس اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بیعت لے لیجئے، ہم جنگ آزما لوگ ہیں، ہم نے جنگ کو اپنے باپ داداؤں سے وراثت میں پائی ہے، لہٰذا ہم آپ کی دائیں طرف بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں طرف بھی لڑیں گے، آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی آنکھوں کو ہمارے ذریعے سے ٹھنڈک پہنچائے گا۔ یہ دو صحابی کے قول کو میں نے ایک ساتھ جمع کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات سن کے یہ دیکھیں، یہیں سے ایک خاص چیز آپ نوٹ کریں کہ ایک طرف اہل مکہ کو دیکھیں اور ایک طرف مدینے کے نئے نویلے مسلمانوں کو دیکھیں جو ابھی نئے نئے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، جن پہ اسلامی تعلیمات اور جن پہ یعنی کہ تحصیل علم کا دور نہیں گزرا ہے، ابھی ان پہ ایمان نیا نیا ان کے دلوں کے اندر ہے، لیکن ان کا جذبہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فداکاری کا جو جذبہ ہے وہ کتنا مضبوط ہے، کتنا پختہ ہے، اور یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، قبیلے کے سردار ہیں، قبیلے کے سردار جذباتی نوجوان نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ انتہائی عقلمند اور بہت سوچے سمجھے ڈپلومیٹک لوگ تھے۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور آپ کی نصرت کے لیے اور آپ کی تحفظ کے لیے کتنی جوشیلے انداز سے اور کتنی مضبوطی کے ساتھ اور کتنی مضبوط یعنی عزم کے ساتھ جو ہے اس بات پہ بیعت کی کہ ہم آپ کی ہر اعتبار سے حفاظت کریں گے اور ہر اعتبار سے جنگ لڑیں گے۔ ابھی ان کی بات بھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ابو الہیثم بن تحیان بھی ایک شخص تھا مدینے کا، وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیے، اب آپ نوٹ کیجئے کہ اس نے کیا کہا اور پھر نوٹ کیجئے کہ کتنی عقلمندی سے یہ لوگ جو ہیں باتیں کر رہے ہیں۔ تو ابو الہیثم بن تحیان نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے اور یہود کے درمیان حلیفانہ تعلقات ہیں، یعنی ہم مدینے میں رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ یہود بھی ہیں اور ہمارے درمیان جو ہے وہ ٹریٹی وغیرہ قائم ہے، جن کو جب آپ ہمارے درمیان آئیں گے تو ظاہر ہے ہم ان ٹریٹیز کو توڑ دیں گے، کیونکہ ہم آپ کے ساتھ جو ٹریٹی قائم کریں گے وہی اصل ہوگی۔ اب جو آپ کے ساتھ موافقت کرے گا، آپ کے ساتھ محبت کرے گا، اس سے ہم محبت کریں گے، جو آپ کے ساتھ دشمنی کرے گا اس سے ہم دشمنی کریں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یعنی ان کے ذہن میں یہ باتیں بالکل کلیئر تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از دی مرکز، از دی سینٹر آف لائلٹی اینڈ ایلیجینس، از دا سینٹر آف فرینڈشپ اینڈ یعنی دوستی اور دشمنی کی بنیاد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سے کسی بھی اعتبار سے دوستی نہیں کی جا سکتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست سے کسی بھی اعتبار سے دشمنی نہیں کی جا سکتی۔ لہٰذا وہ خود کہتے ہیں کہ آپ کے آنے کے نتیجے میں ہم اپنے سارے ٹریٹیز وغیرہ کو انفارم کر کے، obviously بنا انفارم کی ٹریٹی نہیں توڑی جا سکتی، اسلام میں قطعاً حرام ہے کہ بغیر انفارمیشن کے آپ ٹریٹی توڑ دیں، انتہا درجے کا یہ حرام، لیکن ہاں انفارمیشن دے کے پراپر طریقے سے باتیں کنوے کر کے کہ اب ہم آپ سے ٹریٹی توڑ رہے ہیں اور ہمارے درمیان جو یہ عہد و پیمان تھا اس کو ہم توڑ رہے ہیں، یہ اس کی اجازت ہے، لیکن اس کے لیے پراپر طریقے سے انفارم کرنا ہوگا آپ کو، ہے نا؟ تو کہتے ہیں کہ ہم اپنی ٹریٹی جو ہے یہود کے ساتھ توڑ دیں گے، کیونکہ آپ کے ساتھ جب ہم بیعت کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر وہ آپ کے ساتھ موافقت کریں گے تو ہم ان کے ساتھ پھر ٹریٹی قائم کر لیں گے، اگر وہ آپ کی مخالفت کریں گے تو ان کے ساتھ کوئی ٹریٹی نہیں ہوگی۔ آگے کہتے ہیں کہ ہمارے اور یہود کے درمیان چونکہ حلیفانہ تعلقات قائم ہیں اور لہٰذا ہم ظاہر ہے کہ اس کو اب کاٹ دینے والے ہیں، اس کو توڑ دینے والے ہیں۔ اس کے بعد آگے کی بات ان کی ذرا دھیان سے آپ سنیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایسا نہ ہو
کہ ہم تو آپ کے ساتھ ٹریٹی قائم کر لیں اور آپ کو اپنے مقامات پہ لے جائیں اور آپ کا تحفظ کریں اور ساری ٹریٹیز کو توڑ دیں، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو نصرت و مدد عطا کرے اور مکہ فتح ہو جائے، مکہ میں مسلمانوں کا دبدبہ ہو جائے، اسلامی نظام قائم ہو جائے، تو پھر آپ ہمیں چھوڑ کے جو ہے وہ مکہ چلے جائیں، ایسا نہ ہو۔ کیونکہ اب دیکھیے یہاں انہوں نے بہت پریکٹیکل بات کہی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں تو ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پھر تعمر ہمارے ساتھ ہی رہیں، پھر ایسا نہ ہو کہ پھر اگر مکہ فتح ہو جائے تو آپ ہمیں چھوڑ کے اپنے آبائی وطن چلے جائیں۔ تو انہوں نے بہت کلیئر کٹ طریقے سے، احسن طریقے سے، واضح طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بات کو رکھا۔ اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے جواب دیا، نہیں، بلکہ اب خون کے ساتھ خون ہے اور قبر کے ساتھ قبر ہے، یعنی اب جینا بھی تمہارے ساتھ ہے، مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے، اب لڑنا بھی تمہارے ساتھ ہے اور صلح بھی تمہارے ساتھ ہے، لہٰذا میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو، اور جس سے تمہاری لڑائی ہے اس سے میری لڑائی ہے، اور جس سے میری لڑائی ہے اس سے تمہاری لڑائی ہے، جس سے تمہاری صلح ہے اس سے میری صلح ہے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے واضح الفاظ میں ان کو مطمئن کیا کہ نہیں، اب میں واپس مکہ کبھی نہیں آؤں گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرما لیا ہے کہ اگر انصار و مدینہ تحفظ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے جاتے ہیں اور وہاں نظام اسلامی قائم ہو جاتا ہے، وہاں بلاد اسلامی قائم ہو جاتا ہے، وہاں اسلامی مرکز قائم ہو جاتا ہے، وہاں خلافت اسلامیہ کی بنیاد ڈال دی جاتی ہے، تو پھر اب کبھی بھی مکہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس یعنی ایز اے ریسیڈنٹ نہیں آئیں گے، اوبویسلی وزٹ کرنے، حج کرنے تو آئیں گے ہی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ وعدہ فرما لیا، ٹھیک ہے نا، اس مجلس میں۔ اب ہم واپس سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث پوری ہم نے بیان نہیں کی تھی اس کو بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی مسند احمد وغیرہ میں موجود ہے۔ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت پیچھے آئی تھی اسی کا آگے حصہ ہم بیان کرتے ہیں۔ تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے یعنی انصار کے بہت سارے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم کس بات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کریں؟ یعنی اب وہ چاہ رہے ہیں کہ ڈیٹیل میں ہمیں بتایا جائے کہ کن باتوں پہ جو ہے وہ ہمیں کووننٹ کرنا ہے، کن باتوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوتھ آف ایلیجنس دینا ہے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب واضح کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے اس بات پہ بیعت لیتا ہوں کہ تم اچھے اور برے دونوں حال میں حکم کو سنو گے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت غیر مشروط ہوتی ہے، کسی بھی انسان کی اطاعت مشروط ہے، شرط کے ساتھ ہے کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حکم دے گا یا ان کے خلاف حکم نہیں دے گا، یعنی کوئی ایسا نیوٹرل حکم دے رہا ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم موجود نہیں ہے تو اس میں تو اس کی اطاعت کی جائے گی، اور جس میں وہ ایسا حکم دے رہا ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ حکم دے رہا ہے تو اس میں تو اس کی اطاعت کی جائے گی، لیکن اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مخالف حکم دے رہا ہے تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی، یعنی تمام انسانوں میں سے کسی کی بھی اطاعت جو ہے وہ غیر مشروط نہیں ہے سوائے اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت غیر مشروط ہے، چاہے بات سمجھ میں آئے تو بھی اطاعت ہے، بات نہ سمجھ میں آئے تو بھی اطاعت ہے، حکمت سمجھ میں آئے تو بھی اطاعت ہے، حکمت نہ سمجھ میں آئے تو بھی اطاعت ہے، حکمت کا جاننا انتہائی اچھی بات ہے، انتہائی اچھا علم ہے، اس کو اسرار شریعت کہتے ہیں، ہے نا، اور اس پہ علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، خاص طور پہ شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب نے جو ہے حکمت شریعت پہ بہت طویل کتاب لکھی، حجت اللہ البالغہ، لیکن اطاعت اس بات پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے کہ حکمت سمجھ میں آئے، عین ممکن ہے کہ بعض احکامات کی حکمت آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو بھی اس صورت میں اطاعت کرنی ہے، کیونکہ جنت و جہنم کا دار و مدار جو ہے وہ اطاعت پہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اچھے اور برے دونوں حال میں تم میری حکم سنو گے اور اطاعت کرو گے، خوشحالی اور بدحالی دونوں صورتوں میں اطاعت کرو گے، اور ہر صورت میں جو ہے وہ دین کے خاطر مال خرچ کرو گے، نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں پہ بیعت کی ان میں سے ایک اہم چیز کیا ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، لہٰذا اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک یہ بھی رکن ہے کہ انسان جو ہے بری چیزوں کو جب ہوتا دیکھے تو اس کو روکے اور اچھی چیزوں کا حکم دے، یعنی شریعت کے مقاصد میں سے اہم ترین مقصد یہ ہے کہ برائی کا سدباب کیا جائے اور اچھائی کو فروغ دیا جائے، ہے نا۔ تو شریعت کے احکامات بہت سارے ایسے ہیں جو اچھائی کو انکریج کرتے ہیں اور برائی کو ڈسکریج کرتے ہیں، ایون اف کے ڈائریکٹلی وہ برائی کو منع نہیں کریں گے، فار ایگزامپل اسلامی نظام کے اندر شرک اور مشرکین کو اپنے گھروں میں شرک اور کفر پہ عمل کرنے کی اجازت ہوگی، لیکن شرک اور کفر کو عام کرنے کی، اس کو پھیلانے کی، اس کو پبلکلی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، دس از اے سارٹ آف ڈسکریجمنٹ ٹوورڈز شرک اینڈ کفر، تاکہ شرک اور کفر جو ہے وہ دبتا چلا جائے، ہے نا۔ بظاہر بالکل تلوار کے زور پہ شرک اور کفر کو روکا نہیں گیا، یعنی کہ ایسا نہیں کہ انسان کو بالکل زبردستی اسلام قبول کروانا ہے، ایسا نہیں کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ دین کے اندر جو ہے کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس طرح نظام قائم کیا گیا کہ ہر بری چیز کو ڈسکریج کیا گیا، ہر بری چیز کو ڈسکریج کیا گیا ہے، سرٹین بری چیزیں ہیں جس کو اس درجے ڈسکریج کیا گیا ہے کہ انسان اپنے گھر میں تو کر سکتا ہے لیکن پبلکلی نہیں کر سکتا،
اور گھر میں بھی کرے گا تو اللہ کے ہاں تو پکڑا جائے گا، لیکن ہاں گھر میں کرنے والے کو اس کی برائی سے روکنے کی ذمہ داری اسلامی حکومت پہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، اس بات کو سمجھ لیجیے۔ تو اچھائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، یعنی اسلام کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے ایک بہت اچھی بات ہے، اور اللہ کے معاملے میں حق بات کہو گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے۔ یہ بھی اسلام کے مومن کی صفات میں سے ایک بہت اہم ترین صفت ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ مضبوط ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ مضبوط ہوتا ہے، تو ممکن ہے کہ لوگ طرح طرح کی باتیں آپ کو کہیں، ملامت کریں، آپ کو طرح طرح سے کرٹیسائز کریں، کوئی دقیانوسی کہے گا، کوئی لکیر کا فقیر کہے گا، کوئی آرتھوڈاکس کہے گا، کوئی ایکسٹریمسٹ کہے گا، کوئی شدت پسند کہے گا آپ کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے، یعنی لوگ ملامت کرتے رہیں، اگر کوئی چیز صحیح حدیث سے ثابت ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہ عمل ہے، کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ثابت ہو گئی امت کے اندر تواتر کے ساتھ، کوئی چیز یہ بات ثابت ہو گئی کہ قرآن میں اس بات کا حکم ہے، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اس صورت میں اس حکم سے بچنے کی کوئی راستہ نہیں ہے، تو پھر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل کرنا ہے، اور ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ صرف ایک صورت میں جو ہے وہ اس چیز کی اجازت ہے کہ انسان کا جب جان پہ بات آ جائے تو جان بچانے کے لیے انسان جو ہے وقتی طور پہ جو ہے اللہ کے حکم کو توڑ سکتا ہے، صرف جان بچانے کے لیے، لیکن وہ بھی بہت کنڈیشنز کے ساتھ ہے کہ دل جو ہے اس کے اطاعت پہ راضی ہونا چاہیے، لیکن اس کے ماں سوا کسی کی کرٹیسزم سے، کسی کی چار باتوں سے، کسی کے بھدے القابات سے، کسی کے برے نام سے، نیم کالنگ سے، مومن کی صفت یہ نہیں ہے کہ اس سے جو ہے وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے رک جائے، ٹھیک ہے نا، سمجھ رہے ہیں نا۔ اور پھر کس بات پہ بیعت کی کہ اس بات پہ بیعت کی کہ تم جب میں تمہارے یہاں آ جاؤں گا تو میری تم ہر اس چیز سے میری حفاظت کرو گے جس سے تم اپنے جانوں کی اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو، اور یہ تمام چیزیں اگر تم نے کی تو اس کے بدلے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے، جنت تیار کر رکھی ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس کے بعد جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر ہم سب اٹھ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپک پڑے، اور سب لوگ غول در غول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کرنے لگے۔ یہ دیکھیے انصار کا فداکارانہ جذبہ کہ اتنی شرطوں کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سے نہ صرف یعنی کہ قبول کیا، بلکہ ایک دوسرے پہ برتری کی کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کروں گا، پہلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کروں گا۔ تو یہاں تک معاملہ ہو گیا، بات اتنی آگے بڑھ گئی کہ بعد میں جو ہے انصار میں اختلاف ہو گیا کہ سب سے پہلے کس نے بیعت کی، تو بعض قبیلے والوں نے کہا کہ نہیں ہمارے لوگوں نے پہلے بیعت کی، ہمارا فلاں شخص نے پہلے بیعت کی، بعض نے کہا کہ نہیں اس شخص نے پہلے بیعت کی، اور اس پہ فخر کرتے تھے وہ، یعنی یہ دیکھیں کہ اس کجا یہ کہ وہ افسوس کرتے اس بات پہ کہ یار ہم نے اتنی بڑی خطرہ مول لے لیا، وہ اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی جانوں کا سودا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کے بدلے کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ انصار کا فداکارانہ جذبہ ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو چنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمام قبائل جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل کے گئے تھے، ان تمام قبائل یعنی دنیا اور آخرت کے کامیابی کا ضامن، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی گارنٹی جن کے پاس چل کے گئی تھی، ان قبائل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریجیکٹ کر دیا، اور انصار مدینہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں، انصار مدینہ وہ بابرکت لوگ ہیں جو خود چل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جنت کی بیعت کرنے چلے آئے۔ تو آپ دیکھیے کیوں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو چنا ہے، کیونکہ ان کے اندر وہ کوالٹیز تھیں، کیونکہ ان کے اندر وہ فداکارانہ جذبہ تھا، ان کے اندر وہ للہیت تھی، ان کے اندر وہ اخلاص تھا، ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائد اور پیشوا اور امام بنانے کا جذبہ تھا۔ یہ کسی سیاسی فائدے کی وجہ سے بیعت نہیں کر رہے تھے، یہ کسی حکومت کے حصول کی وجہ سے بیعت نہیں کر رہے تھے، یہ کسی پیسے کے فائدے کی وجہ سے بیعت نہیں کر رہے تھے، بلکہ یہ جان رہے تھے کہ عرب کی تلواریں ان کے اوپر کھینچنے والی ہیں، ان کے بچوں کو قتل ہونا ہے اس بیعت کے نتیجے میں، ان کو معلوم تھا کہ ان کے اشراف مارے جائیں گے، ان کو معلوم تھا کہ ان کو خون کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کرنا ہوگا، ان کو معلوم تھا کہ عرب میں گورے کالے سب سے ان کو جنگ کرنی ہوگی، ان کو معلوم تھا قریش غیر قریش سب سے جنگ کرنی ہوگی۔ یہ ساری باتیں جاننے کے باوجود جو ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، یہ ان کے فداکارانہ جذبے کی سب سے بڑی دلیل ہے، سب سے بڑا پروف ہے، اور یہ سبب ہے جس کے سبب جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت قوم کو اس بات کے لیے چنا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کریں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تمکینیت عطا کریں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہیں پہ میں بات کو ختم کروں گا، دو روایتیں اور بچتی ہیں جو اس سلسلے میں بیان کرنی ہے، اور اس کے بعد اس بیعت عقبہ سے ریلیٹڈ کچھ اس کے جو ریپرکشنز ہیں، اس کے نتیجے میں ہجرت کے جو راستے کس طرح ہموار ہوئے اور پھر صحابہ کرام کی ہجرت کس طرح شروع ہوئی، یہ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ لیکچر میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آج جو باتیں ہم نے کہی ہیں اگر اس میں کوئی خطا ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے،
اور جو اچھی بات نکل گئی، کوئی صحیح بات نکل گئی، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے اور اپنی رضا کا سبب بنائے اور ہمارے گناہوں کے معافی کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔ ایک چھوٹا سا اناؤنسمنٹ یہ کر دوں کہ چونکہ اگلے سنڈے کو ممکن ہے کہ عید ہو، ممکن ہے کہ اگلے سنڈے کو عید ہو، اور اگلے فرائیڈے کو رمضان ہوگا موسٹ ڈیفینیٹلی، تو اس میں رات میں کرنا ممکن نہیں ہے، تو نیکسٹ ویک جو ہے درس نہیں ہوگا سیرت کا، فرائیڈے کو بھی ممکن نہیں ہے، سنڈے کو بھی ممکن نہیں ہے۔ سنڈے کو اس لیے ممکن نہیں ہے کہ ممکن ہے عید ہو جائے، اور فرائیڈے کو اس لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ رمضان کا وقت ہوگا، تو اس لیے ہم جو ہے نیکسٹ سنڈے کو کوئی پروگرام نہیں رکھ رہے ہیں۔ اگلا جو ہمارا درس ہوگا وہ فرائیڈے کو ہوگا، نیکسٹ ٹو نیکسٹ فرائیڈے، یعنی اب جو فرائیڈے آ رہا ہے اس میں نہیں، بلکہ اس کا جو اگلا فرائیڈے ہوگا اس میں ہوگا انشاءاللہ درس، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اسی ٹائم پہ ہوگا 10 بجے، کیونکہ نیکسٹ ٹو نیکسٹ فرائیڈے میں رمضان نہیں ہوگا، وہ نارمل دن ہوں گے، شوال کا مہینہ ہوگا، تو اس میں ہم جو ہے انشاءاللہ فرائیڈے کو ہی 10 PM پہ درس کریں گے، جس طرح ہم غیر رمضانوں میں کیا کرتے ہیں اور رمضان سے پہلے کیا کرتے تھے، تو اس میں آپ لوگ جوائن کر لیں گے، نیکسٹ ویک کوئی لیکچر نہیں ہوگا، یہ ایک اناؤنسمنٹ تھا۔